بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين صدق الله العظيم. حاضرین محترم، سورہ اعراف کی ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی گئی۔ سب سے پہلے آپ حضرات آیت کریمہ کا ترجمہ سن لیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور وہ وقت یاد کرنے کے قابل ہے جب آپ کے رب نے تمام آدم کی اولاد سے ان کی پیٹھ سے نکال کر کے اور پھر اولاد آدم کی اولاد کو ان کی پیٹھ سے نکال کر کے عہد لیا اور اقرار لیا۔ کیا اقرار لیا؟ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، تو اس وقت تمام روحوں نے کہا کیوں نہیں، آپ ہمارے پروردگار ہیں اور آپ ہمارے رب ہیں۔ شہدنا، ہم گواہ ہیں، ان تقولوا یوم القیامہ، کہ ہم اس بات کی گواہی دیں گے قیامت کے دن کہ بے شک ہم اس سے غافل اور بے خبر محض روز بروز اپنی کاہلی اور سستی کی بنیاد پر تھے۔ حاضرین محترم، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی پورے انسانوں کو ایک ایسا راز بتلا رہا ہے، ایک ایسی بات بتلا رہا ہے جو اللہ تعالیٰ کے درمیان اور ہمارے اور آپ کے دادا حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد، پھر ان کی اولادوں کی اولاد سے اللہ تعالیٰ نے ایک قول و قرار اور ایک اقرار لیا تھا۔ ہوا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جب تمام روحوں کو پیدا کر دیا، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے جتنے لوگ اس دنیا میں آنے والے تھے، جتنے لوگ اس دنیا میں پیدا ہونے والے ہیں، ہو چکے اور ہوں گے قیامت تک، عورت مرد بچے بوڑھے، اور اس میں جو ہے جنات بھی شامل ہیں، تو ساری روحوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اور روایت میں ہے کہ اپنا داہنا ہاتھ آدم علیہ السلام کے پشت پر پھیرا، اب ساری روحیں جتنی تھیں سب نکل گئیں، باہر آ گئیں، اور ان کی اولادوں پر بھی ایسا کیا، تو اولادوں کی اولادیں اور قیامت تک کے سارے انسان اور ان کی روحیں آ گئیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں عقل کی دولت دیا، شعور دیا، سوچنے سمجھنے کا ملکہ دیا، اور سوچنے سمجھنے کے لیے علم دیا۔ ساری روحوں نے اپنے اس جسم کے ساتھ
جو اس وقت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا تھا، اللہ کو پہچانا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہارا رب کون ہے، تمہارا خالق و مالک کون ہے، تم دنیا میں جاؤ گے، دنیا میں بھیجیں گے، کس کی عبادت کرو گے؟ ساری روحوں نے کہا اے مالک کائنات، اے اشیاء کو عدم سے وجود میں لانے والی ذات، آپ ہی ہمارے خالق و مالک ہیں، ہم آپ کو پہچانتے ہیں، ہم آپ کو جانتے ہیں، آپ ہمارے رب ہیں، آپ ہمارے خالق و مالک ہیں، ہم دنیا میں جانے کے بعد آپ ہی کی عبادت کریں گے، آپ ہی کا سجدہ کریں گے، آپ ہی کا کہنا مانیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تم دنیا میں جانے کے بعد غافل نہیں ہوگے؟ تمام روحوں نے کہا کہ بالکل نہیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ عہد و پیمان، یہ وعدہ کہاں ہوا؟ روایات میں اس کے بارے میں اختلاف ہے۔ کچھ روایتیں ایسی ہیں کہ جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ازل میں ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے جب ہر انسان کی روح کو بنایا اور پیدا فرمایا تو کب بنایا؟ ازل میں بنایا، عالم ارواح میں روحوں کو رکھا، اور وہاں جو ہے اللہ تعالیٰ نے قول و قرار اور اقرار لیا، وعدہ لیا، اور سارے لوگوں نے جو ہے فرمایا، سارے لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم آپ کو اپنا رب مانیں گے، خالق و مالک مانیں گے، مالک حقیقی مانیں گے، آپ کا کہنا مانیں گے۔ تو کچھ لوگ کہتے ہیں یوم ازل میں ہوا، یعنی آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد تمام روحوں کو پیدا کیا گیا، ان کی تمام اولاد کو جو دنیا میں پیدا کرنا تھا، بعد میں بھیجنا تھا، سب کو پیدا کیا گیا اور سب سے اقرار لیا گیا۔ ایک رائے تو یہ ہے۔ اور بخاری اور مسلم شریف کی روایت ہے کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ مذہب اسلام، فطرت اسلام پر پیدا ہوتا، پیدائشی۔ ابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ کما فی البہائم، ان کے والدین ان کو یہودی بنا دیتے ہیں، نصرانی بنا دیتے ہیں، مجوسی بنا دیتے ہیں، جیسا کہ جانور ماں کے پیٹ سے صحیح سالم پیدا ہوتا ہے، جانوروں کی کوکھ سے، اس کو پیدا ہونے کے بعد میں اس کے کان کو چیر دیتے، اس کو داغدار کر دیتے، اس کے دم کو کاٹ دیتے، اس کے ہونٹ کو کاٹ دیتے، ایک پہچان کے لیے۔ ایسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر بچہ مذہب اسلام پر، فطرت اسلام پر، دین حنیف پر، دین قیم پر پیدا ہوتا ہے۔ یہاں آنے کے بعد میں وہ اپنے والدین، اس کے والدین جو ہے اپنے والدین کے ساتھ میں یہودی، عیسائی اور مجوسی ہو جاتا ہے، اس کے والدین ان کو بنا دیتے ہیں۔ چنانچہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ساری روحوں کو آدم اور آدم علیہ السلام کی اولاد اور پھر ان کی اولادوں کی اولاد اور قیامت تک کے آنے والے تمام انسانوں کی روحوں کو اللہ نے پیدا کیا، اور سب سے جو ہے وہ اقرار لیا، اور سارے لوگوں نے کہا آپ ہمارے خالق ہیں، مالک ہیں، حاکم ہیں، رازق ہیں، اور ہم آپ ہی کی عبادت کریں گے۔ بحر الدموع ایک کتاب ہے علامہ ابن الجوزی کی، انہوں نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام روحوں کو پیدا کیا اور چونٹی کی شکل عنایت فرمائی۔ کس کی؟ چونٹی کی شکل عنایت فرمائی۔ سارے لوگ چونٹی کی شکل میں آ گئے۔ اللہ نے عقل عطا فرما دیا، علم عطا فرما دیا، بصیرت عطا فرما دیا، اور پوچھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سارے لوگوں نے اللہ کو پہچان لیا، اللہ کو جان لیا، اور اللہ کی معرفت حاصل کر لی، اور سب لوگوں نے اقرار کیا کیوں نہیں، آپ ہمارے رب ہیں۔ اللہ نے پوچھا
دنیا میں جاؤ گے کس کی عبادت کرو گے؟ ساری روحوں نے اقرار کیا اے اللہ تیری ہی عبادت کریں گے، تو ہی خالق، تو ہی مالک، تو ہی حاکم، تو ہی رازق، تو ہی پیدا کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا جاؤ۔ اب انسان آنے کے بعد دنیا میں بدل گیا، اس کی سوچ بدل گئی، اس کی فطرت بدل گئی، اس کا مذہب بدل گیا، اس کے کرتوت بدل گئے، اس کے کارنامے بدل گئے۔ بہت سارے انسان ہیں جو اس عہد الستو کو، اس اقرار کو، اس عہد و پیمان کو یاد کر کے، اللہ کی معرفت حاصل کر کے اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کو خالق و مالک مانتے ہیں، اللہ کا سجدہ کرتے ہیں، نفع و نقصان اللہ کی ذات کو سمجھتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ اتنی بات سمجھ لینے کے بعد میں اب یہ سمجھیے یہ اقرار کہاں ہوا؟ کچھ لوگوں نے کہا عالم ارواح میں ہوا، جہاں ہماری روح بنا کر کے اللہ نے رکھا۔ ایک بڑی تعداد مفسرین کی، صحابہ کرام کی اور روایات کی یہ کہہ رہی ہے، اور ایک تعداد یہ کہہ رہی ہے، اس میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ہے۔ یہ امام المفسرین ہیں۔ تمام صحابہ کرام میں تفسیر کا اور قرآن سمجھنے کا علم اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے نتیجے میں ان کو عطا فرمایا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام کو اس دنیا میں اتارا اور عرفات کے میدان میں بھیجا، یہ گئے، تو اس وادی کا نام وادی نعمان ہے۔ کیا ہے؟ وادی نعمان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی تمام ذریت اور تمام اولاد جو ان سے پیدا ہونے والی تھی، جتنے انسان تھے، سب کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ سب کی روحوں کو نکالا، اور نکالنے کے بعد میں سب کو روشنی عطا فرمائی اور سب سے اقرار لیا۔ ساری روحوں نے جو ہے وہ جواب دیا۔ تو کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ اقرار عالم ارواح میں ہوا، لیکن مشہور صحابی مفسر قرآن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا کہنا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جب جنت سے یہاں اتارا گیا دنیا میں، اور اس کے بعد پہلا اقرار اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سمیت ان کی اولاد اور ان کی اولاد کی اولاد اور تمام روح اور تمام انسان جو قیامت تک آنے والے ہیں، پیدا ہونے والے ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ وادی نعمان یعنی عرفات کے میدان میں اس قول و قرار کو، اس عہد و پیمان کو لیا۔ ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ پھر کسی انسان کو تو یاد ہی نہیں ہے۔ چنانچہ اس بات کو مفتی اعظم مفتی محمد شفیع صاحب اپنی کتاب معرف القرآن میں لکھتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ بہت سارے انبیاء کرام کو، اولیاء اعظام کو، تابعین کو، صحابہ کرام کو، یہاں تک کہ انہوں نے نام لے کر کے بتایا۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ عالم ارواح میں یہ شہادت لے رہے تھے اور یہ قول و قرار اور عہد و پیمان لے رہے تھے، اس وقت کا عہد و پیمان، قول و قرار ہمیں بالکل ایک دم یاد ہے۔ اور ایسے بہت سارے لوگ ہیں۔ پھر پتہ یہ چلا کہ اگر کوئی بچہ بلوغت سے پہلے، چاہے وہ کافر کے گھر میں ہی کیوں نہ پیدا ہونے والا ہو، اگر وہ انتقال کر گیا تو اسی مومن ہونے کی بنیاد پر، اسلام پر قائم ہونے کی بنیاد پر وہ جنت میں جائے گا اور اس کا کوئی حساب و کتاب نہیں ہوگا۔
سمجھ رہے ہیں نا؟ کوئی بھی بچہ اگر بلوغت سے پہلے پہلے انتقال کر جاتا ہے تو اس کا حساب و کتاب نہیں ہوگا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں، اللہ تعالیٰ اس عہد و میثاق پر اور اس قول و قسم پر سارے لوگوں کو قائم و دائم فرمائے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔